اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ وہ کلمہ ہے جو ہم عام طور پر کسی تکلیف کے آنے پر پڑھتے ہیں، لیکن یہ معمول میں پڑھنے والوں کے لیے جو بشارت ہے۔ ہمارا آج کا بیان اسی پر ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام معمولی سے معمولی تکلیف کے موقع پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہوا سے چراغ بجھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ بھی کوئی مصیبت ہے؟ تو فرمایا کہ عائشہ، ہر وہ چیز جس سے دل کو پریشانی اور جی کو قلق یعنی دکھ ہو، اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ مصیبت کے وقت گھبرانے اور چلانے اور رونے کے بجائے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت دنیا میں اس کو اس نقصان کا بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے اور آخرت کے لیے اس کا اجر و ثواب جمع کر لیتا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نعلین مبارک کا تسمہ ٹوٹ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ تو فرمایا کہ مومن کو جو عمل ناگوار پہنچتا ہے وہ مصیبت ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو ابو امامہ نے روایت کیا ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جایا کرے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرے، کیونکہ یہ بھی مصیبت ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اللہ تعالی اس کی تلافی فرما دیں گے اور اس کی آخرت اچھی کر دیں گے اور اسے ضائع شدہ چیز کے بدلے اچھی چیز عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے میں کانٹا چبھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کلمہ پڑھا اور اس پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ کانٹا چبھنے کے معمولی سا اثر تھا، اس پر ہنس پڑی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، حضرت عائشہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں کہ آپ نے اس کانٹے کی وجہ سے انا للہ پڑھا ہے۔ اس پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی مسکرا دیے اور میرے کندھے پر ہاتھ مارا اور کہا، اے عائشہ، جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں چھوٹے کو بڑا کرنا تو کر دیتے ہیں، اور جب بڑے کو چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اے ابن آدم، صدمہ اولیٰ کے وقت صبر کر اور ثواب کی امید رکھ تو میں تیرے لیے جنت کے علاوہ کسی دوسرے ثواب پر راضی نہ ہوں گا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اسے اچھا بدلہ عطا فرماتا ہے اور اسے اتنا دیتا ہے کہ وہ راضی ہو جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ کلمہ بہت سے حقائق کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے اور اس میں بہت بڑی تسلی ہے۔ اس میں اول تو زبان اور دل سے اس بات کا اقرار ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اللہ ہی کے بندے ہیں، اسی کی مخلوق ہیں، اسی کے مملوک ہیں، تو ہمیں پوری طرح اپنے مالک کے فیصلے پر راضی ہونا بھی ضروری ہے۔ ہم بھی اللہ کے ہیں اور جو جان و مال اس نے لیا وہ بھی اللہ ہی کا ہے۔ اس نے جو کچھ کیا اپنی مخلوق اور مملوک میں تصرف کیا، کسی کو بولنے، اعتراض کرنے، دل اور زبان سے ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں ہے۔ دوسرے اس بات کا اعلان اور اقرار ہے کہ ہم سب کو اللہ رب العزت کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، تو ہم کو ہر ضائع اور فوت شدہ چیز کا ثواب مل جائے گا۔ یہ ثواب دنیا کی حقیر چیزوں سے کئی زیادہ اعلیٰ اور افضل ہے جن کے چلے جانے پر ہمیں رنج ہوتا ہے۔ اپنے اعضاء اور اقربا، آل اولاد جو فوت ہو گئے، ان سے جدائی عارضی ہے، جہاں وہ گئے ہیں ہمیں بھی وہاں جانا ہے، وہاں دار النعیم میں انشاءاللہ ان سے ملاقات ہوگی۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مصیبت میں یہ دعائیہ کلمات پہلی امتوں میں سے کسی امت کو نہیں دیے گئے، اگر دیے جاتے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیے جاتے،
اور وہ فراق حضرت یوسف علیہ السلام میں ان کلمات کو پڑھتے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کی تلافی فرمائیں گے اور اس کی آخرت اچھی کریں گے اور ضائع شدہ چیز کے بدلے میں اسے اچھی چیز عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب مومن مصیبت کے وقت اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 3 انعام لکھواتا ہے۔ پڑھنے والے کی بخشش کر دی جاتی ہے، اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے اور سیدھے راستے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ اسی طرح مسند میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے خاوند ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز میرے پاس حضور علیہ السلام کی خدمت سے حاضر ہو کر آئے اور خوشی خوشی فرمانے لگے کہ آج تو میں نے ایسی حدیث سنی ہے کہ میں بہت خوش ہوا ہوں، اور وہ حدیث یہ ہے کہ جس کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے اور وہ کہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یعنی اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما، تو اللہ رب العزت اسے اجر اور بدلہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس دعا کو یاد کر لیا، اور جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر پھر یہ دعا پڑھ لی، لیکن مجھے خیال آیا کہ بھلا ابو سلمہ سے بہتر شخص مجھے کون مل سکتا ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ جب میری عدت گزر چکی تو میں ایک روز ایک کھال کو دباغت دے رہی تھی، نبی علیہ السلام تشریف لائے، اندر آنے کی اجازت چاہی تو میں نے اپنے ہاتھ دھو ڈالے، کھال رکھ دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر تشریف لانے کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گدی پر بٹھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اپنا نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے کہا حضور یہ تو خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن اول تو میں بڑی باغیرت عورت ہوں، ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے خلاف کوئی بات مجھ سے سرزد ہو جائے اور خدا کے یہاں عذاب ہو۔ دوسری یہ کہ میں عمر رسیدہ ہوں، تیسری بال بچوں والی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، ایسی بیجا غیرت اللہ تعالیٰ دور کر دے گا، اور عمر میں بھی کچھ چھوٹی عمر کا نہیں، اور تمہارے بال بچے میرے ہی بال بچے ہیں۔ میں نے یہ سن کر کہا پھر حضور علیہ السلام مجھے کوئی عذر نہیں، چنانچہ میرا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے میرے میاں سے بہت بہتر یعنی اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا۔ ناظرین، مسند احمد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی مسلمان کو کوئی رنج اور مصیبت پہنچے، اس پر گو زیادہ وقت گزر جائے اور پھر اسے یاد آئے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے، تو مصیبت صبر کرنے کے وقت جو اجر ملا تھا وہی اب بھی ملے گا۔ ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک بچے کو دفن کیا، ابھی اس کی قبر سے نکلا تھا کہ پکارنے والے نے مجھے کہا کہ سنو میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ملک الموت سے دریافت فرماتا ہے کہ تو نے میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کے کلیجے کا ٹکڑا چھین لیا، بتلا اس نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ خدایا تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو نماز اس کے دائیں جانب کھڑی ہو جاتی ہے، زکوٰۃ بائیں جانب کھڑی ہو جاتی ہے، حسن سلوک اس پر سایہ کرتا ہے اور صبر اس کی طرف سے جھگڑتا ہے۔ اور دوسرے علماء کا کہنا ہے کہ اپنے اس ساتھی کا خیال رکھو، اگر تم اس کو بچا سکو تو خیر، ورنہ میں تو اس کی پشت ہوں، یعنی اگر تم اس سے عذاب نہ ہٹا سکو، ورنہ میں تو سب کی طرف سے کافی ہوں اور اسے عذاب سے بچاؤں گا۔ چنانچہ معلوم ہوتا ہے کہ صبر تمام اعمال سے افضل ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ مستقل رہنے والے یعنی صبر کرنے والوں کے لیے ان کا صلہ بے شمار ہی ملے گا۔ دنیا کی زندگی میں کوئی بھی انسان رنج و غم، مصیبت اور تکالیف سے معمور نہیں ہے، البتہ مومن اور کافر کے کردار میں فرق ضرور ہوتا ہے۔
کہ کافر رنج اور غم کے ہجوم میں پریشان ہو کر ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے اور بعض اوقات غم کتاب نہ لا کر خودکشی تک کر لیتا ہے، اور جہاں تک مومن کی شان ہے تو وہ بڑے سے بڑے حادثے پر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا اور صبر و استقامت کا سراپا بن کر چٹان کی طرح جمع رہتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اسلام میں صبر کا مقام بہت ہی زیادہ بلند ہے، چنانچہ اللہ رب العزت نے بے شمار مقامات پر صبر کرنے والوں کی تعریف کی ہے اور اپنی معیت کا ذکر فرمایا ہے۔ لہٰذا ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قضاء اور قدر پر ایمان لائیں اور مصائب و پریشانی پر صبر کریں اور اللہ کے راستے میں پیش آمدہ مصائب پر صبر کا مظاہرہ کریں، لا علاج بیماری میں صبر کریں، اولاد نہ ہونے پر صبر و شکر سے کام لیں، فقر و فاقہ پر قسمت کو نہ روئیں۔ اگر یہ ساری صفتیں انسان کے اندر پائی جائیں گی تو ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ کافی اجر و ثواب عطا فرمائے گا اور اپنی معیت عطا فرمائے گا۔ صبر کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے مگر اردو میں بھی کثرت سے استعمال ہوتا ہے، اور صبر کے لغوی معنی روکنا، باندھنا، برداشت کرنا، ثابت قدم رہنا وغیرہ ہیں، اور جہاں تک اصطلاحی معنی کا تعلق ہے تو قرآن و سنت کی اصطلاح میں نفس کو اس کی ناجائز خواہشات سے روکنے کا نام صبر ہے۔ اس لیے مفہوم صبر میں تمام گناہوں اور خلاف شرع کاموں سے پرہیز کیا گیا ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ ایک انسان کی ہر بات دوسرے کو پسند آئے، اور ایسی صورت میں اختلاف کا ہونا لازمی امر ہے۔ کبھی یہی اختلاف مخالفت اور دشمنی اور عناد میں بدل جاتا ہے، پھر تکرار اور بحث، لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے۔ ناظرین، یہ حالت غیر پسندیدہ اور قابل مذمت ہے۔ جب ایسی صورتحال پیدا ہونے والی ہو تو ایک شخص کو چاہیے کہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھے اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے وہ خاموشی اختیار کرے اور صبر و تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرے۔ صبر و تحمل ایک قابل تعریف وصف ہے، اور قرآن و حدیث میں کئی جگہ پر مقام مدح میں صبر اور تحمل کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر صبر و تحمل کا ذکر کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو دیکھو، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ اسی طرح فرمایا کہ صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا پورا بے شمار اجر دیا جاتا ہے۔ مزید فرمایا کہ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ ناظرین، ان جیسی آیات قرآنیہ کی وجہ سے ایک مسلمان کی نظر میں صبر کی اہمیت اور عظمت اور اس کے دینی اور اخروی فوائد مسلم ہیں۔ جب مسلمان صبر جیسی نبوی صفت سے کام لے گا تو پھر اللہ رب العزت بھی اسے بے حساب اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدائد پر صبر کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو وحی تمہارے پاس بھیجی جا رہی ہے تم اس کی اتباع کرو اور صبر سے کام لو، یہاں تک کہ اللہ کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے نیکوکار، مثلاً اللہ کی محبت میں رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں پر مال خرچ کرنے والے، راہگیروں اور سائلوں پر مال صرف کرنے والے، غلاموں کو آزاد کروانے والے، اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے لوگوں کا ذکر کیا ہے، اور پھر خصوصیت کے ساتھ صبر کرنے والوں کو قابل تعریف شمار کیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تنگی اور تکلیف میں جنگ کے وقت صبر اور استقلال کے خوگر ہوں گے۔ ایسے لوگ ہیں جو سچے کہلانے کے مستحق ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ اور اس آیت کی تفسیر میں مفتی محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ ان سب نیکوکار لوگوں میں خصوصیت سے قابل مدح صابرین ہیں، کیونکہ صبر ہی ایک ایسا ملکہ اور ایسی قوت ہے جس سے تمام اعمال مذکورہ میں مدد لی جاتی ہے۔ اللہ پاک نے حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کو عقل اور فہم اور دانائی سے نوازا تھا، اور ان کو اچھی اور بری چیزوں میں شناخت کا ملکہ عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں فرمائیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو منعم حقیقی کے احسانات پر ادائے شکر، شرک سے باز رہنے اور عمل بالمعروف نہی عن المنکر کے راستے میں جو تکلیف پیش آئے اس پر صبر کرنے کی نصیحت فرمائی، اور یہ سب باتیں قرآن کریم میں محفوظ ہیں۔ فرمایا، بیٹا نماز قائم کرو اور لوگوں کو نیکی کی تلقین کرو اور برائی سے روکو، اور تمہیں جو تکلیف پیش آئے اس پر صبر کرو، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آزمائشوں، مصائب، تکالیف اور صدموں کی وجہ سے انسان کے درجات میں اتنی ترقی ہوتی ہے کہ عام حالات میں اتنی ترقی نہیں ہو پاتی۔ ایک نہایت پاک دامن اور نیک خاتون تھیں۔ ان کی خواہش تھی کہ مجھے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو۔ ان کے خاوند بھی اللہ والے تھے،
ایک دن انہوں نے اپنے خاوند کے سامنے بھی اپنی تمنا کا اظہار کیا اور کوئی عمل پوچھا کہ جس سے یہ سعادت نصیب ہو جائے۔ خاوند نے کہا کہ میں آپ کو عمل بتاؤں گا، لیکن آپ کو میری بات ماننا ہوگی۔ بیوی نے حامی بھر لی تو خاوند نے کہا کہ اچھا، تم بن سور کر دلہن کی طرح تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ عورت اسی طرح بن سون کر دلہن کی طرح تیار ہو گئی، اور جب وہ تیار ہوئی تو ان کے خاوند بیوی کے بھائی کے پاس چلے گئے اور اس سے کہا کہ دیکھو میری کتنی عمر ہو چکی ہے، اور اپنی بہن کو دیکھو کہ وہ کیا بن کر بیٹھی ہے۔ جب بھائی گھر آیا اور اس کو دلہن کے کپڑوں میں دیکھا تو اس نے اپنی بہن کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا یہ عمر ہے دلہن بننے کی؟ اب جب بھائی نے ڈانٹ پلائی تو اس کا دل ٹوٹا اور اس نے رونا شروع کر دیا اور روتے روتے سو گئی۔ اللہ کی شان کہ اسی رات خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو وہ خاوند سے کہنے لگی کہ آپ نے تو مجھے عمل بتایا ہی نہیں اور مجھے زیارت بھی ہو گئی۔ خاوند نے کہا کہ یہی تو عمل تھا، کیونکہ جب میں نے تیری زندگی پر غور کیا مجھے تیرے اندر ہر نیکی نظر آئی، البتہ میں نے محسوس کیا کہ چونکہ ہماری زندگی پیار محبت سے گزری ہے اور آپ کا دل کبھی ٹوٹا ہی نہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ جب آپ کا دل ٹوٹے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر اترے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کی یہ دیرینہ تمنا کو پورا کر دے گا۔ ناظرین، ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے آزمائش نہ مانگیں، ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں، اور رسول علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک آدمی کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا کہ اے اللہ میں آپ سے صبر مانگتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے بلا کو مانگ لیا ہے، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو۔ تو محترم ناظرین، آپ کو جب کبھی کوئی پریشانی یا مصیبت آئے تو آپ نے بھی انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتے رہنا ہے۔ اس کو پڑھنے سے مصیبت اور پریشانی میں انشاءاللہ کمی واقع ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، صبر اور شکر گزاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رزاق کمنٹ باکس میں اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔